الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقین جانو تو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. کوثر کے معنی بہت ساری بھلائیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے مصداقات کے بارے میں بات چل رہی ہے. آپ کو بلند مقام عطا فرمایا اور بلند مقام میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی وہ کچھ ہمارے سامنے آئی تھی کہ آپ کو ذاتی خصوصیات سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا اور بلندی مقام نصیب فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے امتیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا، اور امت کی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام واضح کرتی ہے. کوثر کا معنی تیسیر قرآن و تخفیف الشرائع. قرآن کریم کو آسان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی سابقہ شریعتوں کے مقابلے میں آسان شریعت عطا فرمائی. یہ بھی بہت ساری بھلائیوں کو لیے ہوئے ہے. قرآن کریم کا آسان ہونا نصیحت کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ ہر اعتبار سے ہے. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے یہاں مجلس میں آ چکی ہے وحی کے بیان میں کہ قرآن کریم کتنا بھاری کلام ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر بھاری بات نازل کریں گے. اور قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو اگر ہم دیگر بڑی بڑی مخلوقات پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، پہاڑ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر اس لیے پیدا فرمایا کہ زمین کو برقرار رکھے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر پیدا فرمایا ہے. پانی پر جو چیز ہوگی وہ ڈاوا ڈول ہوگی. کشتی پانی پر ہوتی ہے تو پانی پر ڈاوا ڈول ہوتی ہے. تو یہ زمین ہلتی تو ہم لوگوں کی زندگیاں بسر کرنا مشکل ہو جاتا.
اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو کیل کی حیثیت سے ٹھوک دیا ہے. کیلی کیلی کہ کھیلی کے ذریعے سے کوئی چیز ٹھوکی جائے تو مضبوط ہو جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے. تو پہاڑوں کی حیثیت زمین کے لیے کیل کی ہے. اور کتنے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اندازہ ہے ہی یقیناً کچھ نہ کچھ. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی لرز جاتا، کب کپی طاری ہو جاتی، پرخچے اڑ جاتے. اتنا بھاری یہ کلام ہے. اسی لیے اس کلام کو انسان نے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے بطور شفقت کے فرمایا ان الانسان کان ظلوما جہولا، شفقت کے طور پر کہ نادانی کا کام کیا ہے. تو غرض یہ کہ اس سب کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 جنتی مردوں کی طاقت دی تھی. 100 جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک جنتی مرد کی طاقت 40 آدمی کے بقدر. ہم کو جو جنت میں طاقت ملے گی 40 آدمی کے بقدر. آپ علیہ السلام کو 100 جنتی مردوں کی طاقت، تو بالفاظ دیگر آپ علیہ السلام کو کتنے مردوں کی طاقت؟ بولو. ہاں، 4000 مردوں کی طاقت. اور تھے آپ واقعتاً طاقت مند تھے کہ 63 سال کی عمر میں آپ کے بالوں میں چند بال ہی سفید ہوئے تھے. یہ طاقت ہی کا اثر تھا کہ ہم لوگوں کے بہت جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں. تو جتنا آدمی صحت مند ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، اتنے بال اس کے کالے نہیں بال سفید نہیں ہوں گے عمر کے بڑے ہونے کے باوجود بھی. اور کمزور ہوگا اتنا جلدی بال سفید ہو جائیں گے. چند بال، 14 سے 19 تک کی روایات ہیں. 14 بال، اور وہ بھی سر، کن پٹی، داڑھی اور داڑھی بچہ، ان سب کے ملا کر کے 14 بال یا 14 سے 19 کے بیچ میں اتنے بال سفید تھے. تو اتنے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے. آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کب کپی طاری ہو جاتی تھی. ٹھنڈی کے سخت موسم میں پسینے سے پسینہ ایسے بہتا تھا جیسے موتی کے قطرے. ٹھنڈی کے موسم میں ہم لوگوں کو پتہ ہے ہمارے کہ مزدور لوگ ٹھنڈی کے بچاؤ کے لیے کچھ پہنتے نہیں ہیں، وہی بنیان میں دھوتی ہوتی ہے، کیونکہ گن اٹھاتے ہیں. ہماری سبزی مارکیٹ میں صبح ٹھنڈی کے موقع پر 3:30 4 بجے وہ گنجی اور لنگی دھوتیے میں ہوتے ہیں. جو راجستھانی ہوتے ہیں وہ لنگی باندھتے ہیں، کوئی سویٹر کوئی شال، کچھ سر کے اوپر، بس وہ سر کے اوپر فاڑیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ مشکل کام کرتے وقت پسینہ ہوتا ہے، ٹھنڈی نہیں لگتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ٹھنڈی کے موسم میں وحی کے نزول کے موقع پر پسینہ ایسا پیشانی مبارک سے کہ موتی کی طرح صاف شفاف پسینہ بہتا تھا. وحی کے نازل ہونے کے موقع پر کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح آپ کا حال ہو جاتا تھا. اور ٹہنی خشک جب ہوتی ہے تو مڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے. تو آپ کا جسم مبارک پورا مڑ جاتا تھا، آپ کا رنگ مبارک پیلا پڑ جاتا تھا. نزول قرآن کے موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دیتی تھی.
اونٹ جب بہت تھک جاتا ہے نا تو زمین گردن پر ڈال دیتا ہے، بالکل عاجز ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ اب میں عاجز ہوں، میرے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھ کر کے اپنی گردن زمین پر پوری ٹیک دیتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وحی لکھنے کے لیے بلایا اور میرے پاس وحی لکھوائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، بھولنا نہیں چاہیے۔ تو فرض تراویح میں جلدی کرتے لقمہ دینے کے لیے، پھر بعد میں جھگڑا ہے بے جلدی بولنے کا نہیں، تھوڑا وقت تو دینے کا نہیں، کہ سب کے سامنے تو ایک ذرا سانس رکی نے فوراً بول دیتا ہے۔ تو حفاظ کہیں گے ہماری پول کھول دیتا ہے، تو اپنے ایک خاندان کے ہے سب، کہاں پول کھولنے کی ہے؟ گھر کے سامنے بات رکھے تو گھر کے آدمی ہی ہیں سب، تو پول کھولنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھوایا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، جب انہوں نے سنا تو اپنا دکھڑا لے کر کے آئے کہ میں تو جہاد نہیں کر سکتا ہوں۔ آیت میں کا یہ مفہوم ہے کہ جو مومنین بیٹھے رہتے ہیں جہاد میں نہیں جاتے وہ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مرتبے کے اعتبار سے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا سے آئے آپ کے پاس، انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ میں تو نابینا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے اور وحی کے آثار شروع ہوئے، اور صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوا، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، اتنا نازل ہوا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو اتنا نازل ہوا تو آیات نازل ہوں، صورتیں نازل ہوں، رکوع کے رکوع نازل ہو، تو کیا تکلیف آپ کو پیش آتی ہوگی؟ ایسے وحی کے باب میں تفصیل سے اس لیے صرف ابھی اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ یہ بھاری کلام تھا، ہمارا بچہ آسانی سے یاد کر لیتا ہے، اور پھر پیپر میں فوٹو کے ساتھ آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ حافظ ہو گیا، ایک طرف نیکی کی ایک طرف فوٹو دے کر کے جہنم کے مستحق بنے۔ سمجھنے کی بات ہے، لیتے لوگ کہ 5 ورسنی چھوکری پہلو روجو راکیو نے اخبار میں فوٹا، سارا کیا کرایا ہوا دھل گیا، اخبار میں فوٹو آیا، تصویر دے دی، جہنم کے مستحق بن گئے۔ سمجھنے کی چیز ہے، اللہ سمجھا دے حقیقت کو کہ کیا روزہ رکھا، اللہ کی جناب میں پیشانی ٹیک کر کے شکر ادا کرو تو اللہ مزید نعمتوں سے نوازیں گے، اخبار میں دینے سے کیا فائدہ؟ عجیب، بس امت وہ شریعت کے ڈھانچے میں اپنے چونچلے پورے کرنے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چھوٹا بچہ پڑھ لیتا ہے، کتنا آسان، لیکن اس کے استاد کو پوچھو، پہلے اس کے استاد کو پوچھو کہ استاد پر کیا گزرتی ہے۔ بات کے نیچے ایک نقطہ سمجھانے میں، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، ہا کھا لی، کھا کے اوپر ایک نقطہ، 3 ساڑھے 3 سال کے بچے کے دماغ میں بٹھانا،
پھر آدھی با اس کو تا کے ساتھ جوڑو تو پھر اس کو کھا کے ساتھ جوڑو بطخ ہو جاوے. تو اس طریقے سے اس کو مرکبات 2 حرفی 6 حرفی 4 حرفی 5 حرفی پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے، یہ سب استاد کو پوچھو. بچہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن استاد کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ تو ہم کو قدر نہیں ہے. مجھے قدر ہے مکتب کے اساتذہ کی کیا قدر ہے وہ میں جانتا ہوں کہ مکتب کے اساتذہ کی کیا قدر ہے، قرآن کے اساتذہ کی کیا قدر ہونی چاہیے وہ مجھ سے پوچھو. خیر بچہ پڑھ لیتا ہے، حافظ ہو لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. اس کے بعد پھر عربی میں جا کر کے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. کچھ میرا جیسا اگر استاد ملے تو سختی برداشت کرنی پڑے، اور کوئی نرم جیسا استاد ملے تو وہاں سختی نہیں ہوتی ہے، پیار اور محبت ہوتا ہے. لیکن پھر ترجمہ پڑھ لیا، پھر تفسیر پڑھ لی، فقہ قرآن پڑھا، معانی قرآن پڑھے، اخلاق قرآنیہ پڑھے. آپ علیہ السلام کو جو تکلیف پیش آئی ہے نزول قرآن کے موقع پر، امت کے کسی بھی فرد کو کسی بھی طرح قرآن اور قرآن کے متعلقات کو حاصل کرنے میں وہ تکلیف پیش نہیں آئی. یہ تیسیر قرآن آپ کے واسطے سے امت کو خیر کثیر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے توحید کو بہت آسان سے سمجھا دیا ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وہی دیکھو توحید ایک درخت کہ جس کی جڑیں درخت میں جس درخت کی جڑ جتنی زمین کے نیچے ہوگی اتنا وہ درخت مضبوط سمجھا جائے گا، اور مخالف ہواؤں میں وہ اڑی کھم کھڑا رہے گا، مضبوطی سے کھڑا رہے گا. کھجور کا درخت، ناریلی کے درخت، ان کی جڑیں زمین میں خوب مضبوط ہوتی ہے، بہت دیر تک پہنچتی ہے. ہمارے یہاں سمجھنا ہو چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عربیت کے اعتبار سے سمجھا ہے. نیم کے درخت ہے ہمارے یہاں، آپ جانتے ہیں جس کو گجراتی میں وڈلا کہتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا گھنا ہوتا ہے. یہ جڑیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بلندی پر جا رہا ہے، بلندی سے بلندی، بلندی سے بلندی. اور پھر کوئی موسمی پھل نہیں، ہر وقت ایک سیزن پوری ہوئی دوسری سیزن فوراً شروع، دوسری کھیپ ہم نے اتار لی تیسری کھیپ فوراً شروع، تیسری کھیپ اتار لی چوتھی کھیپ فوراً شروع. تو گویا کہ ہر وقت اس کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کہ جڑیں مضبوط ہے، آسمان پر پہنچ رہا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور اس کے فوائد ہر وقت ہر ایک کو ملتے رہتے ہیں. یہ توحید کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، رسالت کے مضمون کو آسانی سے سمجھایا، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے مضمون کو جس کے شدت کے منکر تھے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب طور پر سمجھایا ہے. دیکھو تم کو پیدا کیا بغیر نمونے کے، اب دوبارہ کون سا پیدا کرنا مشکل ہے؟ کامن سینس ہے کہ آدمی کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جو انجینئر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک نقشہ بنایا اس کو پھاڑ دیا، دوسرا بنایا اس کو کینسل کر دیا، تیسرا بنایا اس میں بھی کچھ کمی رہ گئی، کتنی محنت ہے. لیکن جب ایک مرتبہ نقشہ بن گیا تو اب جیروکس نکال کر اب نکالنے گئے نا، 2 کاپی نکالنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھا دیا. کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین.
اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو زمین مردہ ہو گئی، ہم بارش برسا کر کے پھر دوبارہ زندہ کرتے ہیں، کہ اس کے اندر صلاحیت ختم ہو گئی اگانے کی، بارش برسی دوبارہ صلاحیت آ گئی۔ تو جب ہم زمین کو اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم اپنے بنائے ہوئے کو کیوں نہیں کر سکتے؟ غرض یہ کہ بہت آسان، یعنی اس کے لیے عقلوں کو کھپانے کی اور اس کے اندر مغز ماری کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اصول سمجھا دیے۔ کامیاب ہونا ہے تو دیکھو نبیوں کی یہ قومیں ہیں، نبی کی بات مانی ہے وہ کامیاب ہے، نبی کی بات نہیں مانی ہے وہ ناکام ہے۔ بہت مرتبہ انداز بدل کر کے کبھی اس کو بیان کیا، کبھی اس پہلو کو بیان فرمایا، کبھی اس پہلو کو، پورا قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان ہے، لیکن تعصب سے بالا تر ہو کر کے اپنے ذہن کو بالکل پہلے خالی کرو، خالی الدماغ ہو کر کے اب اس کو پڑھو، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو تعصب سے بالا تر ہو کر کے اپنے ذہنوں کو مذہبیت سے اور ہر چیز سے پاک کر کے قرآن کا جو مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ یہ تیسیر قرآن ہے۔ پھر بھی اگر ہم قرآن کی نصیحت سے نصیحت نہ حاصل کرے، عبرت نہ حاصل کرے اور ہم اپنی مستی میں ہی رہے کہ ہلاک شدگا قوموں کے حالات بیان کیے اور اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کی نجات کے حالات بیان کیے، ان کی کامیابی کو، پھر بھی ہم اپنی ہی چال میں چلے مستان اس طریقے سے چلتے رہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ اس خیر کثیر کی ناقدری ہے۔ اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ شریعت کی تخفیف، شریعت کی تخفیف، ہم کو شریعت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، بہت آسان شریعت دی ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے بس میں ہے جتنا، اس سے زیادہ کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹف ہے، جوائنٹ فیملی میں مفتی صاحب پردہ شرعی مشکل ہے، تو قرآن کو جواب دو۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان الدین یسر کے خلاف آپ بات کر رہے ہو۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تھوڑا ٹف ہے، مشکل ہے، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو اور جگہوں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت ہے، کرو گے تمہارے لیے، لہا ما کسبت، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے، وعلیہا مکتسبت۔ اس لیے شریعت کا کوئی حکم، وہ تو چونکہ ہمارا مزاج شرعی بدلا ہوا ہے، اس لیے اب مزاج شرعی جیسے مزاج طبعی بدل جاتا ہے، اعتدال سے جسم ہٹ جائے کہ گرمی، سخت گرمی کے موسم میں جہاں اے سی کے نیچے بھی پسینہ ٹپک رہا ہو، یوں کر رہے ہو، اس وقت کسی کو ٹھنڈی لگے تو تو علاج کرا، تو ڈاکٹر کو دکھا پہلے، اس کو جلیبی جیسی میٹھی کہ اڑد کی دال کی جلیبی نے دودھ اس کو ناشتے میں دیوے، امی کڑوا لگتا ہے، فوراً امی متوجہ ہو جائے گی کہ بیٹا دواخانہ کھلے نے، پہلے تجھے دواخانہ لے جاؤں، ڈاکٹر کو دکھا دے۔ مزاج طبعی بدلا ہوا ہوتا ہے تو میٹھا کڑوا لگتا ہے، مزاج شرعی ہمارا بدلا ہوا ہے اس لیے آسان بھی مشکل لگتا ہے۔ ورنہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور کرنے والے کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں بھی شرعی پردہ کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آسان دین جتنا تمہارا انسانوں کے بس میں ہے اتنے کا ہی ہم نے مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔
गुनाह करे बंदा, अल्लाह से दिल दिल में बात कर ले, दिल दिल में अल्लाह से बात कर ले कि अल्लाह मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे नदामत है, फौरन माफ, फौरन नदामत का तहक्कुक हुआ, तौबा पाई गई, अल्लाह तौबा कबूल कर लेते हैं और फिर उसका नामो निशान भी नहीं। क्या अपने तो वो मौका आएगा सुना दिया, माफी साफी होने के बाद भी क्या अपने चुप रह गए, ऐसे नहीं है। बहुत जैसे बहादुरी का काम किया उन्हें, बहुत बहादुरी का। भाई आए दिन शादी की दावत दी तो जो कहना था कह दिया, तो फिर माफी साफी का क्या मतलब, माफ हो जाने का क्या मतलब फिर तुम सुना रहे हो। अल्लाह तो माफ करने के बाद रजिस्टर में से खत्म कर देते हैं, फरिश्तों को भुला देते हैं, जमीन को भुला देते हैं, आज़ाए इंसानी को भुला देते हैं कि कोई भी इस गुनाह को दोबारा याद करके गवाही न दे कल क़यामत के दिन। तो अल्लाह तो ये माफ कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि अपने तो चुप रहा, अपने ठीक है माफी साफी हो गई, तो मौका आएगा अपने छोड़ेंगे नहीं। तो दिल दिल में अल्लाह से बात कर ली, माफ हो गया। बनी इसराइल में तौबा की शक्ल क्या थी, फक़्तुलू अनफुसकुम, जिन्होंने गुनाह नहीं किया गुनाह करने वाले को कत्ल करो, और अपने रिश्तेदार ही कत्ल करे, गुनाह करे। अल्लाह तबारक ताला का बहुत ही ज्यादा मामला सत्तारी का है। बंदा गुनाह करता है सच, अगर गुनाह वाज़े हो जाए तो कोई पास में बैठने के लिए भी तैयार ना होए, थूकने के लिए भी तैयार ना होए। ये तो अल्लाह का सत्तारी का मामला है कि आप लोग सुन भी रहे हैं। तो सत्तारी का मामला, हाँ, जो गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक ताला के सत्तारी के पर्दे को फाड़ता है, अल्लाह उसे फिर माफ नहीं करते। गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक ताला सत्तारी का पर्दा डालता है और वो उस सत्तारी के पर्दे को फाड़ता है। इसको हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुजाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा करके वाज़े किया है कि अल्लाह सबको माफ़ फरमा देते, लेकिन मुजाहिर को माफ़ नहीं करते। वही आज रात तो फुला को ठोक डाला, रात को ठोक डाला था और अल्लाह ने पर्दा भी डाला था, लेकिन दोस्तों की महफिल में आकर के आज तो ऐसा किया, बोतल चढ़ाई दी आज तो रात को, ताकि ताकत आवे ना, शबे कदर में जागे ना, ग्लूकोज की बोतल चढ़ावे। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं बोतल बोलूं तो क्या मुराद लेने का वो आप समझ जाना। बोतल चढ़ाई दी रिवर फ्रंट पर और मजे कर रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने पर्दा डाला और सुबह दोस्तों के सामने आकर के बोतल चढ़ाई दी। ये सत्तारी का मामला अल्लाह ताला का इस उम्मत के साथ। बनी इसराइल के यहाँ गुनाह होते थे, दरवाजे पर सुबह लिखा जाता था, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला लिखवा देते थे। ये अल्लाह ताला का मामला था। हमारे साथ कितनी आसानी का मामला कि गुनाह के बाद भी अल्लाह ताला हमारे अयूब को, गुनाहों को छुपा रहे हैं, और वहां गुनाह जाहिर, कपड़े को नजाजत लग जाए, कपड़े को पाक करने का तरीका, इतना कपड़ा काट करके फेंक दो, बस यही तरीका पाक करने का। हमारे यहाँ निचोड़ने वाला कपड़ा हो तो 3 मरतबा धो और तीनों मरतबा अच्छा सा निचोड़ दो, फिर वो पाक हो गया, भले भीगा होवे, अच्छा सा निचोड़ दिया फिर वो पाक हो गया, भले भीगा है, सूखना भी जरूरी नहीं। कपड़ा ऐसा है निचड़ नहीं सकता है, एक मरतबा धो करके छोड़ दो, पानी के कतरे टपकना बंद हो जाए, फिर दूसरी मरतबा फिर छोड़ दो,
پھر تیسری مرتبہ پاک ہو گیا. زمین پر نجازت خشک ہو گئی زمین دھوپ کی وجہ سے، اور دھبا بھی نہیں رہا اور بدبو بھی نہیں ہے، دھوئے بغیر پاک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف دی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مشکل ہے مفتی صاحب، بہت بھاری پڑتا ہے. تو اصل میں وہی بات کہ ہم نے اپنے مزاج شرعی کو بدلا ہے. ہم شریعت کے سانچے میں اگر آ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو شریعت کے بیبے میں اور شریعت کے سانچے میں ڈالیں گے، تو پھر اس صورت میں ہمیں کوئی چیز بھاری نہیں لگے گی. لیکن ہم نے شریعت کو اپنے ذہن کے مطابق سانچا بنا کر کے، اپنے دل و دماغ کے مطابق شریعت کا سانچا بنا کر کے اس میں شریعت کو ڈالا ہے، اس لیے بھاری لگ رہا ہے. یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو پھر دیکھو صحابہ کرام بارہا مجلس میں آیا، کبھی بھی نہیں پوچھا کہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، بس آپ نے منع فرمایا، آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہاں پوچھا نہیں ہے کہ سنت ہے، فرض ہے ٹوپی پہننا، واجب ہے، نہیں پوچھا، کسی نے بھی نہیں پوچھا. نماز میں ٹوپی پہننا سنت ہے، فرض ہے، کسی صحابی نے آپ سے سوال نہیں کیا ہے، نہ ہم لوگ سوال کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، دعوت ہوئی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دعوت کے بعد شراب پلائی جا رہی تھی، فنجان منہ کو لگے تھے، گلی میں آواز آئی. حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، دیکھو بھئی کیا اعلان ہو رہا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا، الا ان الخمر قد حرمت. جہاں جس کا فنجان تھا وہیں سے واپس ہوا ہے کہ لاؤ چھلی ایک چسکی لے لوں، چھلی ایک چسکی لے لوں. کسی نے بھی نہیں، ہونٹوں تک پہنچے ہوئے فنجان واپس ہوئے ہیں. اور مدینہ منورہ میں شراب اتنی بہی ہے کہ ایک مہینے تک بعض روایت کے اعتبار سے اور بعض روایت کے اعتبار سے 6 مہینے تک زمین کھودی جاتی تھی تو شراب کی بو آتی تھی. اتنی شراب بہی ہے. صرف کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیسے چھوٹے گی، بہت برسوں سے عادت پڑی ہے. کیسی عادت تھی؟ شراب گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. گھٹی پلاتے نا بچے کو پیدائش کے ساتھ فوراً، وہ گھٹی تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. یہ مسل مشہور تھی وہاں پر. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مشکل ہے، تھوڑا سا ٹائم تو دو ہم کو. صرف ایک صحابی آئے تھے آپ کی خدمت اقدس میں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں. اے اللہ کے رسول، میرے پاس یتیم ہے اور یتیم کا کل اثاثہ، کل مال صرف شراب ہے. میرے خدمت میں، میرے ذمے میں یتیم ہے اور یتیم کا کل مال یہ شراب ہے، کیا کروں؟ اس کے لیے آئے تھے. آپ نے فرمایا بہا دو. سب بہا دیا. یہ شان صحابیت آ جائے کہ بس حکم آ گیا ہے، کرنا ہے، کر کے ہی چھوڑیں گے. اور حکم ہے کہ نہیں کرنا ہے، پھر یہ کہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ادب ہے، یہ مکروہ تحریم کچھ بھی نہیں. بس شریعت کے مزاج میں ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ نہیں کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے. مزید انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تبارک تعالی مزاج شریعت کے مطابق ہماری طبیعتیں بنا دے کہ شریعت طبعی امر بن جائے. کل سمجھاؤں گا مزید. حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کا واقعہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنی شریعت کو اپنی طبیعت بنا دیا تھا.
اللہ حقیقتوں کو واضح فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، شان صحابیت کو اللہ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفر الله رب من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ کرام کے، ہمارے مشائخ اعظام کے، ہماری بیوی بچوں کے، اے اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے، ددھیالی رشتہ داروں کے، ننیہالی رشتہ داروں کے، دودھ کے رشتہ داروں کے، سسرالی رشتہ داروں کے، اے اللہ ہمارے محسنین کے، ہم سے محبت رکھنے والوں کے، طلباء کے، مریدین کے، خادمین کے، اے اللہ جن کا ہم پر حق ہے، جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے لکھا ہے، اے اللہ پوری امت کے، ہمارے پڑوسیوں کے اور پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رمضان پورے ہونے سے پہلے اے اللہ آپ کا کرم ہوگا اگر آپ نے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے معافی کا قلم کھینچ دیا ہے، آپ کا کرم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، آپ کا فضل ہوگا، آپ غفار ہے، غفور ہے، عفو ہے، ستار ہے، ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، ستار ہے، رؤوف ہے، رحمان الرحیم ہے، وہاب ہے، بن مانگے کثیر العطا ہے، اے اللہ ہم تو آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں، اے اللہ سب کے لیے مانگتے ہیں، اے اللہ اگر آپ سب کو معاف فرما دے، آپ کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اے اللہ امت کا بگڑا بن جائے گا، اے اللہ معافی کا فیصلہ فرما دے، جبرائیل امین کی بددعا سے حفاظت فرما دے، اے اللہ اگر رمضان پورا ہو گیا اور مغفرت نہیں ہوئی، اے اللہ ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اے اللہ کریم کمزوروں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کریم ہے، آپ شریف ہے، آپ داتا ہے، قوی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، علیم ہے، اے اللہ یقیناً ہم کمزور ہے، ذلیل ہے،
مسکین ہے, عاجز ہے, فقیر ہے, اے اللہ گنہگار ہے, پاپی ہے, مجرم ہے, اے اللہ لیکن یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکی ہے. اے اللہ آپ کی ذات عالی کا واسطہ, آپ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے, اے اللہ یہ قرآن کریم کا واسطہ جو تیری ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے. اے اللہ رمضان پورا ہونے پہلے اے اللہ ہم سب کے جو اوپر کہا سب کی اور پوری امت کی معافی کا فیصلہ فرما دے, جبرائیل امین کی بددعا سے بچا لے. اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ 27 کے بعد رمضان گویا پورا ہو چکا. یقیناً اے اللہ اب تو ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے کہ تھوڑے دن باقی ہے, کیا معلوم آئندہ یہ مواقع ملیں گے نہیں ملیں گے. اے اللہ دنیا دار تو سیزن کے ختم ہونے کے اوپر اور محنت کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے. اے اللہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا تگڑا کیا ہے کہ گویا کہ اب 2 دن 3 دن باقی ہے, ہمارا نفس ہمیں ورغلاتا ہے. اے اللہ آرام دہ بناتا ہے, سستال بناتا ہے, حالانکہ ہمیں اور نشیط ہو جانا چاہیے اور کمر باندھ لینا چاہیے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. اے اللہ سستی کو دور فرما, کاہلی کو دور فرما, غفلت کو دور فرما. اے اللہ تیرے مطیع اور فرما بردار بندے تجھے راضی کرنے میں لگے ہوئے اے اللہ اپنی محنتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی محنت کو کم کر دیا. اے اللہ معاف فرما, روزانہ 1 گھنٹہ تراویح میں گزارتے تھے. اے اللہ کیا معلوم امت کا مزاج اے اللہ بدل چکا ہے. اے اللہ اب تو اور بڑھنا چاہیے تھا. اے اللہ معاف فرما دے, ہمارے مزاج کو بدل دے. یسر اے اللہ یقیناً آپ نے آسانی رکھی ہے, لیکن اے اللہ سیزن ختم ہونے پر تاجر سست نہیں بنتا اور چست بنتا ہے کہ لاؤ اب تھوڑا وقت باقی ہے, اپنا مشن اور بڑھا دے. اے اللہ ہم سست بن جاتے ہیں. اے اللہ غفلت طاری ہو جاتی ہے, ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے, سستی سے, غفلت سے, کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ امت کو اسی میں مزہ آ رہا ہے کہ اب کم پڑھا جائے, باتوں کی مجلس سے لگ جائے. اے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ تیرے سامنے اور کمر کس کر کے کھڑے ہونے والا بنا دے, منت سماجت کرنے والا بنا دے. اے اللہ معافی کا یقین ہو جائے. اے اللہ ایسا بنا دے. اے اللہ تیری طرف سے معافی, جہنم سے خلاصی کے فیصلے, مغفرت خاصہ, رحمت خاصہ. اللہ جو رمضان کے خیر سے محروم رکھا گیا وہ ہر خیر سے محروم رکھا گیا, ہمیں محروم نہ فرمانا, محروم نہ فرمانا. ہمارے سارے رشتہ داروں کو محرومی سے محفوظ فرمانا, امت کو محرومی سے محفوظ فرما. اے اللہ 2 مسلم ملک آپس میں لڑ رہے ہیں, اے اللہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اے اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہے, یہ بھی ہمارے بھائی ہے. اے اللہ صلح کرا دے, اے اللہ صلح کرا دے, دلوں کو نرم فرما دے. اے اللہ دلوں کو نرم فرما دے. اے اللہ رمضان ہے, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑے تو حکم یہ ہے کہ یہ کہہ دے ان نمرون صائمن, میں روزہ دار ہوں بھائی, میں لڑنا نہیں چاہتا. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ صلح ہو جائے, جنگ بند ہو جائے, اس کا فیصلہ فرما. دشمن کو اے اللہ مغلوب فرما,
عالم اسلام پر اے اللہ آگ برس رہی ہے، اے اللہ تو ہی محافظ بن جا، تو ہی وکیل بن جا، کفیل بن جا۔ اے اللہ امت کے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے معاف کرنے کو دیکھ، ستاری کو دیکھ۔ اے اللہ امت کی آگ، امت پر جو آگ عالم اسلام پر جھلس رہی ہے اسے ختم فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارشوں سے ختم فرما، برکتوں کی بارش سے ختم فرما، دشمن کو مغلوب فرما، مقہور فرما، دشمن کی مکاریوں کو ختم فرما، مکاریوں کو ختم فرما، ظالمین کی پکڑ فرما، مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اس پورے مجمع کے دل کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، معتکفین کے اعتکاف کے بیٹھنے کو قبول فرما، نسلوں میں اس کی برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کو بے انتہا برکتوں سے مالا مال فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کے علوم ظاہرہ باطنہ اور نسبتوں سے ہمیں مستفید فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اس مجلس میں جو آپ کا مقبول بندہ ہو اس کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔